آلہ حضرت نے جو لکھا ہے سو لکھا ہے، اساں تو اونجی منن والے ہاں. تو دیوبندیاں دا گرو گھنٹال پہ آدھا ہوا غوث العالم. ذرا سنو گے اس غوث العالم دی گل سنو گے؟ وہ جو غوث العالم ہے نا وہ فرماتے ہیں لو عاشا سیدنا جبریل علیہ السلام میعۃ الف یوم الی میعۃ الف یوم الی ما لا نہایت لہ ما ادرک ربع من معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جے کدے جبریل امین دی عمر کروڑا سال ہوئے انہاں کروڑا نو کروڑا نال دتیاں جان ضرباں پھر آ جاوے قیامت تو قیامت کے دن تک جبریل زندہ رہے اور صرف اس کھوج میں زندہ رہے کہ حضور ہیں کیا تو قیامت آ جائے گی جبریل کو بھی نہیں پتا چلے گا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک زور دا بولو لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول. یہ کہنے کا مطلب نہیں میرا کہ حضور خدا ہو گئے، لیکن حضور علیہ السلام کا تعلق کچھ ایسا ہے کہ خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں. حضرت مجدد علیہ السلام اونجد نہیں پترو یہ کوئی گنڈیریاں بیچن والا جنا نہیں، حالانکہ ولایت گنڈیریاں والے نوں مل سکتی. یہ مطلب نہیں میرے جملے دا کہ ولایت نہیں مل سکتی گنڈیریاں، لیکن میں قد کاٹ چھڑ لگا جنے دا قد کاٹ ویکھو مجدد علیہ السلام رحمت اللہ علیہ تعالی قد کاٹ ویکھو تو فرماندے نا میں تو خدا کو خدا کہتا ہی اس لیے ہوں کہ مصطفیٰ نے کہا ہے. مکی گل فرمایا میں خدا کو اس لیے پوچھتا ہوں اور میں خدا کو اس لیے خدا کہتا ہوں کہ میرے محمد کا خدا ہے. تو سمجھ رہے ہو گل لوگ خدا نو خدا پہ اس واسطے کہ وہ لوگ جنہوں نے امت میں ہیرا کیا جاتا ہے. یہ گل ہے ساری سرکار دی حضور پاک دا وہ حال ہے اللہ دی قسم چاہ کے میں آدھا اے تے جڑیاں سا تانوں حضور دے معجزے سناندے ہیں حضور دے معجزے اے نہ سمجھ لینا بابا اتنی میری اتنی طاقت ہے بس اتنی سی طاقت ہے. او خدا کے بندو یہ تو تم نے سمندر میں سے جتنے محدثین نے جو کچھ لکھا ہے سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں لکھ سکے. بما اعلیٰ حضرت دے تو بما بخاری پاک دے تو بما امام مسلم دے تو امام نسائی دے تو امام ترمذی دے انہاں ساریاں جو کچھ لکھیا ہے تو صحابہ جو کچھ تکیا ہے اور نہ سمجھے ہو گل انہاں جو کچھ لکھیا ہے تو انہاں جو کچھ تکیا ہے اے ایک قطرے دا کروڑواں حصہ ہے سمندر باقی ہے. بخاری شریف کی حدیث شریف ہے ما من نبی الا معه آیات کمن آمنا بہ. یہ بخاری میں ہے. فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو اتنے معجزے دیے گئے ہوں جتنی کہ اس کی امت کی تعداد ہے. ذرا حضور دی امت کی تعداد دسو. ایک میں شریعت کے حوالے نال گل کر رہے ہیں چلو شاید صوفیاں دی نہ سمجھ آوے بخاری دی تو آئے گی نا بھائی بخاری کی تو آئے گی کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اتنے معجزے نہ دیے گئے ہوں جتنی اس کی امت ہے. بخاری صحیح الاسناد پیارے پروفیسر یہ جدوں میں کوئی گل کرتا پروفیسر میں پوچھتا استنادی حیثیت کیا ہے اس روایت کی تو یہ استنادی حیثیت بھی بڑی مضبوط ہے. امام بخاری نے بخاری میں حدیث لائی ہے کوئی نبی ایسا نہیں جس کو معجزات اس کی امت کی تعداد کے برابر نہ دیے گئے ہوں. گنو امت میں چلو یہ ماں نے کوئی پتر جمعے ہے تو ذرا دسے میں امت کتنی ہے تو قیامت تک کتنی ہوئے گی. اجے بھی میں ادا پیا بولنا اجے تو قیامت تو بعد ہی میں گل پہ کرنی ہے. چند مکھنوں قیامت تک کتنی ہوئے گی تو اجے اللہ نے قیامت والے دن پیدا کرنے جی دیہڑے
والے روز ایک اللہ نے مخلوق پیدا کرنی ہے قیامت کے دن، اور انہوں نے پہلے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے پھر جنت میں جانا ہے۔ ہن دسو حضور دے معجزات کتنے ہیں؟ تو کدیں یوں اے نہ سمجھ لو میرا زور، میری پوری تقریر کا زور یہ ہے کہ سرکار سے عشق کرو، سرکار سے انے واہ عشق کرو، حضور نال محبت مولویوں شولویوں تک کے نہ کرو، نہ انہوں ویک کے نہ انہوں دی سن کے، بلکہ مولوی کو مانو حضور کو مان کر۔ کیا بات ہے، سمجھ آئیے؟ جیڑا حضور دی گل کرے وہ پیچھے ٹر پو۔ سبحان اللہ، آگو میاں گل تیری نہیں، گل ساری سرکار۔ کیا بات ہے، منصب کا نبی، منصب کا نبی، منصب کا نبیشن، منصب کا نبیشن، منصب کا نبیشن، منصب کا نبیشن۔ اجے بھی گل بہت پیچھے ہے، اجے اس تو بھی اگے ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اے ہن اس نعرے نے مینوں پتہ نہیں کتھے لے گئے اس نعرے نال۔ ہائے ہائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے۔ جا ابو بکر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی مررت بواد کذا وکذا فاذا رجل متخشع حسن الحیاء۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ، ہاتھ بن کے کہا یا رسول اللہ میں فلانی وادی میں لنگیا بندہ میں تکیا ایڈا سوڑا کہ اتنی خشوع نال نماز پڑھتا ہے میں زندگی چ نہیں تکیا، بلے بلے بلے، اتنا خشوع نال نماز میں پڑھتا ہے۔ جی تساں یہ ہو جے بندے نوں تک لے تساں دسو بھئی ولی ہائے ہائے، حضور نے گل سنی، حضور نے فرمایا یا ابا بکر اذهب الیہ فاقتلہ، ہائے ہائے ہائے، کیا یا ابو بکر میرے آقا آپ تو کہتے ہیں نماز میں خشوع اختیار کرو، آپ تو فرماتے ہیں نماز میں خاشع ہو جاؤ، آپ نے تو خود فرمایا ہے خشوع کے بغیر نماز نہیں ہے، اور آپ تو حسن پسند بھی فرماتے ہیں، آپ نے تو فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال، تو میرے آقا و مولا یہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، ہمارے دلوں کو تشفی ہو آپ کے بیان مبارک سے فرمائے۔ ارشاد فرمایا صحابہ سے جانتے ہو اس کے قلب میں میری محبت نہیں۔ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے، اے جو تمہیں اللہ کرتا تو کہیں دے پیٹ میں مٹ پہنے، ہائے ہائے ہائے، نماز ہے، روزہ، داڑھی، لیکن حضور نے فرمایا فقتلو۔ اللہ اکبر، وہ ایمان صرف نماز کا نام نہیں بلکہ جنہیں نماز دیتی ہے نماز پڑھ کے انہیں عشق کرنے کا نام ایمان ہے۔ منصب کا نبی، منصب نبیشن، منصب نبیشن، منصب نبیشن، منصب نبیشن، منصب نبیشن۔ جس بندے نوں نعرہ یار اعراب غلط نہ پڑھیا کرو، مسئلہ بن جائے۔ منصب نبیشن، ہاں پھر آگے کرو فقتلوہ، ہاں فقتلوہ بھی کہہ سکتے ہو، فقتلوہ بھی کہہ سکتے ہو، باید جمع دسی مطلب ہے یہ جیڑا حضور علیہ السلام دی گستاخی کرے وہ دی پھون کٹ دے۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، دونوں ہاتھ سے گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے اے جدا، مطلب اے سیدی عبدالعزیز دباغ نے حضرت جی سیدی عبدالعزیز دباغ نے ابری شریف اے واقعہ آپ کا لکھا ہوا ہے، ایک اللہ کا کامل ولی اس کو ولایت ملی جہاں سے، کہاں سے ملی؟ کدو شریف پکے ہوئے سن، اتر آیا تو انہیں کیا آپ نے فرمایا کھا، حضور پاک کو بڑی پسندیدہ سی یہ سبزی، انہوں نے کہا یہ سبزی تو صحیح نہیں، انہوں نے تلوار پہ پتر کو توڑا، رات کو سرکار تشریف لائے، فرمایا تو ایک پتر قربان کرتا ہونا ساتھ پتر بھی دینا ولی، تیرے بھی بنا لیا ولی۔ بچی بچی بوب، اچھا بولو، اے نہ میں کیا کرو کون کہہ رہا ہے، اے میں کیا کرو کیا کہہ رہا ہے، اچھا بولو پترہ بول، بچی بچی بوب،
حضور صاحب یہ حضور کا جو چھوٹا ہے نا حضور کا سنا نہ لگاؤ حضور کا چھوٹا ہے وہ اونچوں سے اونچا ہے حضور نے اوپر نے چلے بھی نا عشق میں نمبر رہ جائے کس بلا کا نا ایمان ہے وہ تو سبحان اللہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں اتنی ضروری ہے سرکار کریم کی محبت سرکار اول سرکار آخر سرکار ظاہر سرکار باطن اور یہ حدیث ہے یہ میرا خالی جذبہ نہیں وہ بابے اقبال نے تو اور گل کی ہے لیکن اقبال تک یہ حدیث پہنچ نہیں سکتی اقبال نے کیا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی لیکن اس تک حدیث نہیں پہنچ سکتی وگرنہ وہ یہ صرف قید نہ لگاتا ہے خالی عشق و مستی میں بلکہ یہ عشق و مستی کے بغیر بھی حق ہی ہے اور حدیث ہے یہ ابو ذر غفاری راوی ہیں اس کے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا نبی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتانی جبریل میرے پاس آئے فقال السلام علیکم یا اول السلام علیکم یا آخر السلام علیکم یا ظاہر السلام علیکم یا باطن قال حضور نے ارشاد فرمایا قلت میں نے کہا حضور فرماتے میں نے کہا جبریل سے یا جبریل کیف تکون هذه صفۃ للمخلوق یہ اول آخر ظاہر باطن یہ مخلوق واسطے کہیں یہ صفۃ للخالق یہ صرف اللہ کی ہے اول آخر ظاہر باطن اب ہاتھ جوڑ لے جبریل وقال جبریل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی امرنی ان اسلمک بها سبحان اللہ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سنیا میں جاواں تے کتھے جاواں تساں آدھے ہوئے صفت اللہ دی ہے تے اللہ آدھے صفت محبوب دی ہے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یہ جو کچھ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ قطرہ بھی پورا نہیں ہے ایک بھی نہیں پورا قیامت علیہ دڑے جناب سارے گناہگاراں نو حضور دی شفاعت نے بخشا کیا مانا ہے ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً کہہ دو بند بابے ہن سنایا کلام ٹوٹ جائیں گے فوراً دا مطلب کیا ہوتا ہے یہ دماغ کی طرح کو والا حضرت نے جڑا ایک ایک لفظ لکھے نا ایک لفظ حدیث کی تشریح ہے کدے ہوئے نہ سمجھا ہوئے جس طرح لکھے ہوئے آج 14ویں صدی سے ساڑھے ناکاں لکھ دیں چونکہ یہ غیر عالم ہے ان کا کلام بے شک مزیدار ہوتا ہے لیکن مزیدار ہی خالی ہوتا ہے لیکن آنا حضرت کا حالی مزیدار نہیں بلکہ مزیدار ہونے نال مملوء از اسرار بھی ہے سمجھ آئیے یہ اعلیٰ حضرت بریلوی مجھے نہیں بگاڑا کر دے پہ ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً کہہ دو فوراً کا مطلب کیا ہے حضور نے آنا ہے اور میں تمہیں قرآن سے ہاتھ رکھ کے آتا ایتھے تو مولوی سارے اپنے بھی میرے مخالف ہوتے ہیں سنی بھی ساڑھے اور یہ جنت مفت میں بانٹتا ہے فلان کرتا ہے پتر لگ دے ہو یہ پتہ جانے کتنی امیت سو ہے میں نہیں بانٹتے ہوئے جن کا ایک واری نہ لو اللہ 10 واری بندے تے درود بھیجدا ہے یہ گل سمجھ آئیے کہ اگلی بھی گئی جے ترمذی میں حدیث موجود مسلم میں موجود نسائی میں موجود سیاستہ کی کتابیں حضور نے فرمایا اتانی ملکن میرے کو ایک فرشتہ آیا فقال لی اس نے مجھ سے کہا یا محمد ان ربی و ربک یقول ہماری نبی کا میرے کو فرشتے نے آن کے کیا حبیب کریم اللہ فرماتا ہے کیا ابھی بھی آپ مجھ سے راضی نہیں ہو انہو لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه 10 ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه 10 فرمایا جو بندہ تجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں گا اور جو تجھے ایک مرتبہ سلام کرے میں 10 مرتبہ سلام ادھر میرے حال تک ہو سارے میرے حال تک ہو لوڑیوں
میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو میری اکھاں دے اتارے ہو ہائے انہاں مولویاں اولو دی پٹھیاں دے نرگے وچ نہ آوے جڑے گستاخ نے ہائے ہائے سچیاں دے تے قدماں نوں تو کے پیو ادھر میرے ہم تک کو سارے میری گڈی جناب میں کراواں واش کی کراواں واش اوتھے جڑیاں گڈیاں واش کرنے لوگ اوتھے میں کھڑی کر دیواں تے یہ جا کے پیسے دے دے رضوی گڈی میری ہاں جی ہاں جی پیسے رضوی دے دے میں نائی کو بیٹھا حجامت کران واسطے نائی نے حجامت کی تھی جناب اجے میں پیسے دیتے ہی نہیں میں پچھا مڑ کے تکیا کہ ایک بندے نے پیسے دے دیتے اللہ وہ دا میرے میں کوئی تعلق ہے کیا بات ہے واہ 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 کپڑے میں سوائے کیا بات ہے درزی کو کپڑے لین گیا جناب درزی کے اندر پیمنٹ ہو گئی کوئی نہ کوئی تو بچ ہے جس جنے پیسے دیتے ہیں وہ کوئی تعلق تو میرے نال ہے کیوں دیتے کپڑے میرے پیسے وہ پہ دینا ہے سلام اساں حضور نو کراں اللہ سانوں پہ سلام کرے درود اساں سرکار تے پڑھا کہ اللہ سان اجر دے دے اجر تے حضور تساں ایک دوسرے نو کہندے نا السلام علیکم کہندے ہو کہ نہیں اگوں جواب اچھا میں حضرت جی آپ کہوں السلام علیکم تو جواب ادھر تو دینا نہیں دینا اللہ سلام پڑھنے کراں جواب اتھوں آوے اللہ یہ کیا ہے کیا بات ہے سلام مدینے میں کرتے ہیں جواب عرش سے آتا ہے وہ گل تو سمجھ نہیں آ رہی بھائی ہم حضور کو سلام کریں اللہ ہم پر سلام بھیجے اس کا مطلب ہے وقت نہیں اکٹھ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی یہ حدیثہ نے جناب انہوں نے جواب دیو کیا بات ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں تن من دھن حضور سے قربان کرو سبحان اللہ حضور حضور ہے واللہ العظیم رب کائنات کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں یہ تو سچ چونکہ ایسا جڑی تقریریں سن دے نا تساں یہ سمجھ لے سو جس طریقے سے مطلب ایک بزرگ کی شان بیان ہو رہی ہے وہ بزرگ انج ہی تو ہونا ہے انج نہیں ہائے 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 حضور کا جب شان بیان ہو رہی ہو انج نہیں بیان کرنے والا ناقص ہے کیا بات ہے باویں میں ہوں باویں بابا رضوی ہوئے باویں اعلیٰ حضرت ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے جب بات شان مصطفیٰ کی ہو تو ہم سارے ناقص ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی اور بیریا رب رب ہو کے جنی نات بیان کرے بندہ کون ہے جو اپنی شانہ نو سمجھ سکے آقا جرا کیا کوئی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک اب سمجھ میں آئی گیا سبحان اللہ یہ جو معجزات ہیں یہ جو کیا ہے کچھ آپ پھلو سبحان اللہ یہ تو بچیوں یہ تو حضور نام بھی ظاہر کرنا تو بھی ہو جائے اللہ ایک دن وہ ایک صحابی نے مشق نہیں چمڑے دی ہونی وہ تو بچی کیوں کہ ہوئی آ جائے نا کہ گھی وہ دیسی گھی ہے اس میں سرکار کریم کے لیے کھانا نکالنے ہے سارے صحابہ نے حضور نے فرمایا پہلے انہوں نے کھانا دے دیو سفر ہو رہا سی آپ نے فرمایا صحابہ نے دے دیو پھر حضرت بس سے بھی کھانا کٹنا سیکھے ہو وہ صحابی نے تھیلی جڑی ہے نا کھول کے سارے نے دیتا تھیلی حضور پاک کے لیے وہ کی لگا وہ تھیلی جڑی ہے نا منہ نہ بھگا بس وہ ذہن چ نہیں رہا بدا تو بڑے پریشان ہوئے وہ گھی انہوں نے نکال